بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ملک عبدالرحمان۔ ناظرین، پاکستان کے اندر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا آڈیو لیک سکینڈل سامنے آ چکا ہے، جس میں 8 GB کا ڈیٹا ہے اور سینکڑوں فائلز ہیں جو کہ ہیکرز جو ہیں وہ ریلیز کر سکتے ہیں۔ ڈارک ویب کے اوپر وہ کچھ نہ کچھ آڈیوز جو ہے وہ ریلیز کر چکے ہیں، کیونکہ ان کو سکیم کہا جا رہا تھا، تو انہوں نے پروف کرنے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس کی کچھ آڈیوز ریلیز کر دی ہیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے سن بھی لی ہوگی۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ جو آنے والا جمعہ ہے، اس دن کیا ہونے والا ہے؟ کیونکہ ہیکرز نے یہ ٹائم دیا کہ جمعے والے دن وہ سارا ڈیٹا لیک کر دے گا۔ سارا ڈیٹا لیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی اس میں آڈیوز ہے، ویڈیوز ہے، وہ ساری کی ساری اس میں ہوں گی، اور یہ اگر لیک ہو جاتا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ڈیٹا ہے، اتنا بڑا سکینڈل ہے کہ یہ حکومت سروائیو نہیں کر سکے گی۔ اب تک جتنی چیزیں سامنے آئی ہے، چن چن کر انہوں نے ایک ایک بندے کو ہیکرز نے ٹارگٹ کیا ہے اور ان کی آڈیوز لیک کی ہیں۔ جیسے کہ مریم نواز، جو کہ ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر کہتی تھی کہ یہ جو تیل کی پرائسز ہیں یہ ہم لوگ حق میں نہیں ہیں، نواز شریف اور میں اور میرا باپ ایک سائڈ پہ ہیں، جبکہ میرا چچا جو ہے وہ قیمتیں بڑھاتا ہے۔ جبکہ ان آڈیوز میں واضح سنا جا سکتا ہے کہ مریم نواز خود شہباز شریف کو کہہ رہی ہے کہ پیٹرول کی پرائسز کو بڑھائیں۔ دوسری چیز اس میں یہ سامنے آئی کہ جو صحت کارڈ ہے تحریک انصاف نے لانچ کیا، اس کو بند کرنے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے استعفوں کے بارے میں ایک آڈیو لیک ہوئی، جس میں کچھ لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے اہم رہنما ہیں اور مبینہ طور پر چیف الیکشن کمشنر بھی وہاں پر موجود ہیں، جو کہ ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کہ استعفے کیسے کیسے آگے ایکسیپٹ کرنے ہیں۔ جبکہ ہیکرز کے مطابق ان کے پاس جو ڈیٹا ہے ان میں بہت کچھ ہے، اور صرف یہ 3 لوگوں کے ارد گرد یہ سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اس میں آرمی چیف کی آڈیوز بھی ہیں۔ اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر جمعے والے دن یہ سارا ڈیٹا لیک کر دیا جاتا ہے تو یہ پاکستان کے اندر سٹینڈ نہیں کر پائے گا، یہ حکومت نہیں چل سکے گی، اور آرمی چیف ان کے بارے میں بڑی خطرناک چیزیں اس کے اندر ہے۔ اب کس طریقے سے اس کو مینج کیا جاتا ہے مجھے نہیں پتا، ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو جائے گی ہیکرز کے ساتھ یا کیا ہوگا، لیکن یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ ہر ممکن کوشش کر چکی ہوگی کہ اس ڈیٹا کو لیک ہونے سے روکا جائے۔ عمران خان صاحب، ان کے بارے میں پوری دنیا کے اخباروں میں ایک سٹوری چھپی تھی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ان کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا گیا تھا، تو اس رات کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس نے آرمی چیف کو برطرف کرنے کی جو سمری ہے وہ لکھ دی تھی، اور یہ حکم نامہ جو ہے وہ وزارت خارجہ نے اپروو ہی نہیں کیا۔ آگے جو آفیسرز تھے حکومت کے، انہوں نے وزیر اعظم کی بات نہیں مانی، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھلی تھی۔ جسٹس اطہر من اللہ جو ہے انہوں نے عدالت کھولی تھی، فوراً ایک بندہ آیا تھا، اس نے درخواست دی تھی کہ وزیر اعظم آرمی چیف کو برطرف کرنے والا ہے، اس کو روکا جائے۔ اور اب یہ جو آڈیو لیک سکینڈل ہے، تو اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہیکرز نے یہ بتایا ہے کہ جو سابق وزیر اعظم تھے ان کی بھی آڈیوز لیک ہیں اس کے اندر۔ تو اگر وہ آڈیو لیک بھی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب، ان کے ساتھیوں کی اور جو دیگر یہاں پر لوگ تھے وفاقی کابینہ کے، ان لوگوں کی آڈیوز بھی تھی۔ تو اگر عمران خان نے جنرل باجوہ کو برطرف کرنے کا حکم نامہ جاری کیا تھا، تو جس بندے نے یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈیوائسز لگائی ہوئی تھی، بگ کیا ہوا تھا، وہ بندہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ آرمی چیف اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی ہے۔ کیونکہ جیسے ہی عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے برطرف کرنے کا فیصلہ کیا، تو یہ آڈیو جو تھی یا یہ جو میسج تھا یہ جنرل باجوہ تک پہنچ گیا، اور وہاں سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہاں تک یہ معاملہ گیا اور انہوں نے عدالت کھولی۔ تو یہ جو آڈیوز ہیں یہ پاکستان کی سیاست میں اور ملک میں تہلکہ مچا سکتی ہیں، آلریڈی مچا چکی ہیں، لیکن اس کا جو لیول ہے یہ اتنا بڑا سکینڈل ہو سکتا ہے کہ شاید آرمی چیف جو ہے اس کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑ جائے۔ کیونکہ اگر اس کے اندر ایک بھی آڈیو ایسی ہوئی جس میں آرمی چیف جو ہے وہ اس موجودہ سیٹ اپ کے کسی بندے کے ساتھ عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے باتیں کر رہے ہوں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کا کہا ہوا ایک ایک لفظ سچ ثابت ہو جائے گا۔ اور ملٹری بطور ادارہ پاکستانی عوام میں پہلے ہی بہت زیادہ غیر مقبول ہو گیا ہے، اگر اس طرح کی مزید آڈیوز آ جاتی ہے تو پاکستان آرمی کی جو ساکھ ہے عام لوگوں میں بہت زیادہ متاثر ہوگی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی آڈیوز اب تک سامنے آئی ہے ان میں سے کسی کے بھی بارے میں موجودہ سیٹ اپ نے نہیں کہا کہ یہ فیک آڈیوز ہیں، نہ ہی کسی نے کہا کہ ہم اس کا فرنزک کروانا چاہتے ہیں۔ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آڈیوز ریئل ہیں۔ یہ بات مسلم لیگ نون مان چکی ہے، پی ڈی ایم کی جماعتیں مان چکی ہیں۔ تو جو مزید آڈیوز آئیں گی ان میں بھی
یہ لوگ اب نہیں کہہ سکتے کہ یہ ویڈیوز یا آڈیوز جو ہیں وہ فیک ہیں. اور بطور قوم ہمارے لیے بڑی زیادہ شرمندگی کی بات تھی کہ اتنا بڑا سکینڈل سامنے آ گیا. ملک کی نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ داؤ پر لگ گئی اور پرائم منسٹر ہاؤس کو اس طریقے سے بک کیا ہوا تھا اور وہاں پر ساری ریکارڈنگز جو تھی وہ ڈارک ویب کے اوپر جا رہی ہیں. کس نے کی ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر ہم اس تھیوری کو سامنے رکھیں کہ وزیر اعظم ہاؤس نے جب عمران خان صاحب نے بات کی کہ جنرل باجوہ کو برطرف کرنا ہے تو وہ بات جنرل باجوہ تک پہنچی, وہاں سے اسلام آباد ہائی کورٹ کھلوائی گئی. تو اس لحاظ سے تو یہ جو جتنی بھی آڈیوز ہے یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کارنامہ ہے. لیکن اگر یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کارنامہ ہے تو ظاہر ہے پھر جنرل باجوہ کی تو کوئی بھی آڈیو سامنے نہیں آئے گی. اور اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ سب کچھ کر رہی ہے تو ظاہر ہے نون لیگ اور پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں یہ بات جلد جان جائیں گی, بلکہ جان چکی ہوں گی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ڈبل گیم کر رہی ہے. کیونکہ یہ بات تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یہ سارے کارنامے ان کے ہیں. پاکستان میں آڈیو لیک کرنا, ویڈیو لیک کرنا, یہ سارے کام ان کے ہیں. جو ان کا خود کا کام ہوتا ہے کرنے والا وہ لوگ یہ خود نہیں کرتے, بلکہ اس طرح کے کاموں میں ان کی زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. اور ہمارے جیسے محب وطن لوگ ہم یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ نمبر 1 ایجنسی ہماری دنیا کی ہماری آرمی نمبر 1 ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے لوگ جو جا رہے ہیں, ہم میں سے لوگ جاتے ہیں آرمی میں بھی, ایجنسی میں بھی, لیکن ان ایجنسیز کو یا آرمی کو جو لوگ کنٹرول کرتے ہیں اگر وہ لوگ اچھے نہیں ہیں, کریڈیبل نہیں ہیں, ان کے انٹرسٹ اور ہیں, تو ظاہر پورا ادارہ افیکٹ ہوتا ہے اس سے. تو بہرحال جمعے کا انتظار کرنا پڑے گا کہ جمعے والے دن کون سا ڈیٹا لیک ہوگا, اور ہمیں دیکھنا ہوگا کیا یہ ڈیٹا اتنا بڑا ہے, اس کا جو ورتھ ہے اس کی اتنی بڑی ہے کہ اس سے ملک کی حکومت ختم ہو سکتی ہے. ویڈیو ختم کرتے ہیں, آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں, اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.